للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو دو طریقوں سے پیدا فرمایا۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے کن سے پیدا کیا کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ رب العزت کی عظمت کو اندازہ لگائیے کہ کسی چیز کا میٹیریل بھی نہیں ہے، کسی چیز کی پلاننگ بھی نہیں ہے، فقط اللہ نے ارادہ فرمایا تو را میٹیریل بھی بن گیا، اور جو ارادہ تھا اللہ کا اس کے مطابق وہ چیز آنن وجود میں بھی آ گئی۔ وہ کتنی عظمتوں والے پروردگار ہیں۔ چنانچہ عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، جہنم، فرشتے، یہ سب کن سے پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا غور کیجیے کہ جو چیز اللہ نے بنائی وہ یہ نہیں تھا کہ بس مٹی کا تودا تھا جو وجود میں آ گیا، نہیں، جنت اتنی خوبصورت اور کوالٹی کے حساب سے اتنی اعلیٰ کہ ہماری سوچ سے بالاتر۔ کوئی انسان جتنا بھی خوبصورت جنت کے بارے میں سوچے وہ کبھی بھی جنت کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ خوبصورتی دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس کا گمان تک نہیں گزرا۔ ایسی جنت کو اللہ نے کن سے بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس کی کمیت کا اندازہ لگائیں، سائز کا، کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس جنتی کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر پہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، لاسٹ ون، جہنم میں جل رہا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیں گے۔ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے جہنم سے تو نکال دیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ کہے گا اللہ مجھے اس جگہ سے تھوڑا فاصلے پہ کر دیجئے، لا اسمع حسیسها ولا ارى اهلها، نہ میں جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ ان کے چیخ و پکار کو میں سننا چاہتا ہوں۔ مجھے اتنا دور کر دیں کہ مجھے نہ یہ منظر نظر آئے نہ آواز پہنچے۔
اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے. فرشتہ آئے گا، اس کو ایک تالاب پر لے جائے گا اور کہے گا اغتسل فی ھذا الغدیر، اس تالاب کے اندر نہا لو. وہ ایسا پانی ہوگا کہ جب اس میں وہ نہلائے گا تو اس کے جتنے زخم ہوں گے وہ ختم، جو سیاہی ہوگی جل جل کے وہ بھی ختم، اور انتہائی خوبصورت جسم والا وہ انسان بن جائے. پھر وہ وہیں کھڑا ہوگا تو اس کو دور سے جنت کا منظر نظر آئیں گے تو دل میں خواہش اٹھے گی، تو کہے گا یا رب یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں. وہ فرشتے کو فرمائیں گے بھائی جاؤ پوچھو کیا کہتے ہیں. تو جب فرشتہ پوچھے گا تو وہ کہے گا بس وہ جو منظر دور سے نظر آ رہے ہیں نا، بس تھوڑا قریب سے نظر آئیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اتنا قریب کر دیں گے. اب جب وہ وہاں جائے گا تو اس کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آئیں گے، معطر ہوا کے. اب رہا نہیں جائے گا، پھر کہنے لگے گا یا رب یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے میں جانتا ہوں جو اس کے دل میں ہے، تم ذرا پوچھو جا کے کہتا کیا ہے. یا اللہ بس اتنا دور سے ہوں، جنت کا دروازہ دیکھ رہا ہوں، ذرا قریب کر دیجیے. تو فرشتہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا. اب وہاں پر اس کو جنت اور زیادہ واضح نظر آئے گی، معطر ٹھنڈی ہوائیں آئے گی. تو پھر وہ کہنا شروع کرے گا یا رب یا رب یا رب. تو پھر فرشتہ پوچھے گا بھئی اب کیا چاہتے ہو؟ کہے گا بس میں اور کچھ نہیں کہتا، چونکہ 3-4 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوگا نا. کہے گا بس میں کچھ نہیں کہتا، بس یا رب یا رب یا رب. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے من میں کیا ہے. تو فرشتے کو اللہ حکم فرمائیں گے کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو. اب یہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو ایسی جنت کو دیکھے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. تو یہ حیران ہو جائے گا، تو پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ جتنی بڑی دنیا تم نے دیکھی تھی یہ اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اور یہ تمہارے لیے ہے. تو غور کریں کہ جب آخری جنت کو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی تو پھر اس سے جو اونچے ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، جو صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے اور سید الانبیاء، ان کی جنتوں کے کیا کہنے ہوں گے. اتنی تو جنت کی جسامت ہے. پھر جنت کی جو کوالٹی ہے اس کی تو بات ہی کیا کرنی. یوں سمجھ لیں کہ ہر بندے کو چھوٹی سی خدائی مل جائے گی. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہو جائے گا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو عدلے کا بدلہ دیا. کیسا؟ کہ دنیا میں اس نے اپنی مرضی کو چھوڑا، رب کی مرضی پہ عمل کیا، اللہ کی مرضی کو پورا کیا. تو جب اللہ کی مرضی کو اس نے دنیا میں پورا کیا تو پروردگار عالم جنت میں اس کی مرضی کو پورا فرمائے گے. تم دنیا میں میری مرضی پوری کرتے تھے نا، تم گناہوں سے رکتے تھے، تم برائیوں سے رکتے تھے، اب تم میری مرضی پر عمل کرتے تھے. اچھا
دنیا میں تم نے میری مرضی پر عمل کیا، آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں، جو تمہاری مرضی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اب بتائیں وہ کیسی جنت ہوگی کہ بندے کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے گی۔ یعنی عورتیں سوچیں گی اپنے بارے میں کہ میرا حسن ایسا ہو اور ان کو وہ مل جائے گا، آنکھیں ایسی ہوں، ناک ایسا ہو، سار ایسے ہوں، چہرہ ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں، سبحان اللہ، جو سوچیں گے وہ اسی وقت ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کہ ہر جنتی کو ایک چھوٹی سی خدائی مل جائے گی، جنتی بڑے خوش ہوں گے، اور وہاں کی چیزوں کی کوالٹی ایسی کہ مثال دے کے سمجھایا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رحم کے اندر پانی ہوتا ہے جس کے اندر وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو والدہ چلتی پھرتی کام کرتی ہے تو وہ شوق ابزاربر کا کام کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو بچہ تو ماں کے بطن میں سے ہی رہ ہی نہ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اس لیکوڈ کے اندر فلوٹنگ بنا دیا۔ اور دوسرا کہ جب عورت امید سے ہوتی ہے تو اس کے ماہانہ ایام ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اب وہی جو ایام والا خون تھا وہ اس کی غذا بنتا ہے۔ اب انسان اگر سوچے کہ بچپن میں ماں کے بطن میں ہم کیسی جگہ پر تھے کہ پیشاب تھا جس کے اندر ہم فلوٹ کر رہے تھے اور یہ ہماری غذا بن رہی تھی، تو بندے کو کراہت ہوتی ہے، نفرت آتی ہے۔ تو علماء نے لکھا جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا کے بارے میں سوچ کر نفرت آتی ہے، جنتی جب جنت میں دنیا کی غذاؤں کے بارے میں سوچے گا اس کو ایسے نفرت آیا کرے۔ اب آج یہ مرغ ہے، یہ بریانیاں ہیں، یہ میکڈونلڈ کے کھانے ہیں، یہ سوپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ چائنیز ڈشیں ہیں، ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ مگر جنت کے کھانے کیا ہوں گے کہ اس جگہ پر بندہ جب دنیا کے کھانوں کے بارے میں سوچے گا تو ایسے کراہت ہوگی، اوہو ہم دنیا میں یہ کھاتے پھرے۔ تو ایسی کوانٹٹی اور ایسی کوالٹی، اور یہ پیدا کیسے ہوئی؟ فقط کن سے پیدا ہو گئی۔ اور پھر اس کی ایک وسعت کا اندازہ لگائیے کہ سارے جنتی جنت میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کے برابر ان کو درجے عطا کریں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کو اس کے عمل کے برابر درجہ ملے گا۔ اور یہ درجے کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی مائنیوٹ ہوگی کہ روایت میں آتا ہے کہ دو بندوں کی زندگی کے اعمال بالکل ایک جیسے ہوں گے، اور ان میں ایک نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا تو زیادہ کہنے والے کا درجہ اونچا ہوگا بنسبت دوسرے کے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ڈیفرنس بھی وہاں فیل ہو سکے گا۔ یا اللہ، اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ لَن يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اہل جنت کو کسی بات پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے دنیا میں گزرے ہوئے ان لمحات کے جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارے ہوں، کہ کاش اس میں بھی ہم اگر اللہ کو یاد کر لیتے تو آج ہمارے درجے کتنے بڑے ہوتے۔ آج ہم سبحان اللہ کو معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، اور چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں،
مگر نہیں پڑھتے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کا فرق بھی جنتی کے درجے کو نیچے سے اوپر کر دے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم سب مجھ سے راضی ہو، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ بالآخر فرمائیں گے اچھا میں تم سے راضی، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ خوشخبری سن کر جنتیوں کو جتنی خوشی ہوگی وہ جنت کی چیزوں کی لذتوں سے بھی زیادہ ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے راضی، اب وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ جنت جو اتنی تفاصیل اپنے اندر رکھتی ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی؟ کن سے پیدا ہوئی۔ اللہ تیری عظمتوں پہ قربان جائیں، تیری خالقیت کے اوپر قربان جائیں کہ کن سے آپ نے ایسی چیز بنا دی۔ ایک دوسرا طریقہ مخلوق کو بنانے کا وہ ہے تدریجاً بنانا۔ کیسے؟ آپ نے بیج ڈال دیا زمین میں تو وہ اگنا شروع ہوا، پھر پہلے پودا بنا، پھر پتے لگے، پھول لگے، پھر پھل لگے، پھر درخت بنتے اس کو 20-30 سال گزر جاتے ہیں۔ وہ 20-30 سال کے بعد بھرپور درخت نظر آتا ہے۔ درختوں کی عمریں تو بہت ہوتی ہیں، چنانچہ سائیکیڈ ایک درخت ہے، وہ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے۔ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے۔ اور دنیا میں ایسے درخت ہیں جو 10-10 میٹر جو ہے وہ اونچے ہیں، سائیکیڈ کے درخت ہیں، صدیوں پرانے درخت۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً پیدا کیا۔ اسی طرح انسان کی مثال کہ جب ماں کو امید لگتی ہے تو بچے کے پیدا ہونے میں 10 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ بچے کا جسم بنا دیتے ہیں اور پھر اس کی ولادت ہوتی ہے۔ مگر ولادت ہونے کے ساتھ ہی وہ کوئی کھانا نہیں کھانے لگ جاتا، دوڑنے نہیں لگ جاتا، وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کو جوان ہونے میں مزید 15 سال چاہیے، 15 سال کے بعد وہ جوان ہوتا ہے۔ تو یہ تدریجاً جو سلسلہ ہے اس کو عالم خلق کہتے ہیں۔ چنانچہ عرش کے نیچے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، چاند ستارے، حیوانات، پرندے، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً پیدا فرمائی۔ اس لیے فرمایا خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وہی دخان، اور یہ اس وقت دخان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو مکمل کیا، یعنی زمین کے بنانے میں 2 دن اور زمین کے اندر انسانوں کی غذائیت کو رکھنے میں 4 دن لگے۔ وبارک فیہا فی 4 ایام۔ اللہ اکبر، کیا قدرت کی مہربانیاں ہیں کہ زمین کے اندر انسان کی ضروریات کو رکھنے میں 4 دن لگے۔ اب وہ دن 24 گھنٹے کے ایسے تو نہیں تھے جیسے آج ہمارے ہاں ہیں، اللہ کے ہاں تو سکیل کچھ اور ہی ہے۔ بہرحال 6 دن میں زمین کی پیدائش مکمل ہو گئی۔ اور اللہ کی شان دیکھو،
آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف لوگوں نے اسی زمین سے غذائیں حاصل کیں، اور اللہ کی جو رکھی ہوئی برکت ہے آج تک اس میں کمی تو نہیں آئی۔ تو ایک عالم امر اور ایک عالم خلق، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ امر بھی اسی کا اور خلق بھی اسی کی۔ برکت والا ہے وہ پروردگار جس نے اتنا اچھا مخلوق کو پیدا کر دیا۔ اب ہم اگر انسان پر غور کریں تو انسان ان دونوں عالم کا مجموعہ ہے۔ انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک اس میں روح ہوتی ہے۔ جسم عالم خلق سے اور روح عالم امر سے۔ انما امرہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے۔ تو روح عالم امر سے آئی اور جسم عالم خلق کا۔ تو دیکھیں انسان مجموعہ بن گیا، عالم امر اور عالم خلق کا دونوں کا۔ اب اگلی بات کہ جو چیز جہاں سے بنی اس کی غذا بھی وہیں سے۔ مثلا جسم اس کائنات سے بنا، عالم خلق سے، سمجھے مٹی سے بنا، اس کی ساری ضروریات مٹی سے پوری ہوتی۔ پانی مٹی سے نکلتا ہے، روٹی کی فصل زمین سے، چاول کی فصل زمین سے، لباس کے لیے کاٹن کی فصل زمین سے، گھر بنانے کے لیے جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے ماربل سمیت وہ سب کا سب زمین سے، جو انسان پھل کھاتا ہے سبزیاں کھاتا ہے سب زمین سے، سونا چاندی، انسان کی ضرورت کی ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، یہ بدن کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے جسم کو بنایا اس کی ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہیں رکھ دیا۔ اور روح کس سے بنا؟ عالم امر سے۔ تو روح کی غذا وہ بھی عالم امر سے آتی ہے، عرش کے اوپر سے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ نور ہے۔ بدن کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انوار و برکات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جسم کی غذا، وہ روح کی غذا۔ آج کے دور کی ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے جسم کی غذا کمانے اور کھانے میں مصروف رہتے ہیں، اور روح کی غذا کی طرف سے ہم کوتاہی کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ آپ اگر گھر کے اندر ایک پودا لگائیں اور پانی دینا بھول جائیں تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائے گا وہ پودا کمزور ہو کے۔ جس طرح پانی نہ ملنے سے پودا کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مر جاتا ہے، روح کو اگر انسان غذا نہ دے تو روح بھی کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مردہ ہو جائے گا۔ اس لیے انسان دیکھنے میں چل پھر رہا ہوتا ہے مگر دل مردہ ہوتا ہے۔ غذا جو نہیں دی، کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ غذا کیسی۔ جب انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر نفسانیت غالب آ جاتی ہے۔ نفسانیت غالب آنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اعمال کرنے دشوار ہو جاتے ہیں۔ بندے کو بخار ہو جائے
اور آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ ذرا 20 کلو کا وزن سر پہ اٹھا کے فلاں جگہ پہنچاؤ، کہے گا بھائی مجھ سے تو نہیں پہنچائے جاتے، میں تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا۔ جس طرح جسمانی بیمار انسان بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کام نہیں کر سکتا، اسی طرح جو روحانی بیمار ہو سکتا ہے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ سوائے خاشعین کہ یہ نماز بھاری ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے اس کا پڑھنا۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح وقت کہتے ہیں جی فجر میں اٹھنا بڑا مشکل، کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ ایسے بندے کے لیے نگاہ کا پرہیز مشکل، سچ بولنا مشکل، نمازیں پڑھنا مشکل، تلاوت کرنا مشکل، ہر اچھا کام کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل کہ یہ انسان روحانی طور پر بیمار ہے، اور ایسے لوگ پھر دین سے بیزار ہوتے ہیں۔ لکھے پڑھے ہوں گے، بڑا مطالعہ ہوگا، مگر دین سے بیزار، دین ان کو پابندیاں نظر آتی ہیں اور دین ان کو سخت نظر آتا ہے اور مشکل نظر آتا ہے۔ کس وجہ سے؟ روح جو بیمار ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں کہ آج کے دور میں ہم بیٹے کی شادی کسی لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے جسم میچور ہوتے ہیں۔ خاوند کی عمر 22 سال اور بیوی کی عمر 20 سال، تو جسم تو میچور ہو گئے، کیونکہ 20 سال ان کو کھانا ملتا رہا، غذا ملتی رہی، نورشمنٹ ملتی رہی، تو جسم پروان چڑھا، اور ان کی روح، اس کو تو غذا نہیں ملی ہوتی، تو روح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ تو روح کی مثال 3 سال کے بچے کی۔ اس لیے شادی ہوتے ہی آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان جھگڑوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ نہ ادھر روح پوری طرح جوان ہے، نہ ادھر روح پوری طرح جوان ہے۔ اچھا ایک مثال سن لیں، آپ ایک کمرے میں 3 سال کی عمر کے 2 بچوں کو ذرا تھوڑی دیر الگ کر دیں، 10 منٹ کے اندر ان کی لڑائی ہو جائے گی۔ 10 منٹ کے بعد چیخو پکار شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ جی بچے تھے، انہوں نے تو لڑنا ہی تھا۔ تو ان جوان العمر میاں بیوی کی مثال بھی اصل میں وہ 3 سال کے بچوں کی ہے۔ شادی ہونے کے بعد چیخو پکار، لڑکی والوں کو دیکھو تو ادھر چیخو پکار ہے، شکوے ہی شکوے، لڑکے والوں کو دیکھو تو ادھر چیخو پکار ہے۔ تو ہم نے اپنی روح کو غذا نہیں پہنچائی ہوتی۔ آج ہم 10 گھنٹے کاروبار میں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جسم کی غذا کے لیے فکر مند ہیں۔ ہم اپنی روح کی غذا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ آپ غور کریں، ہمیں دن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نہیں ہمیں روح کو بھی کچھ غذا دینی ہے؟ شاید ہم اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ تو جب ضرورت ہی نہیں سمجھتے تو روح پرورش کیسے پائے گی؟ کیسے مضبوط ہوگی؟ کیسے توانا ہوگی؟ چنانچہ روح کی غذا کے لیے ہمارے مشائخ نے کچھ اعمال بتائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ کی روح کو غذا ملے گی۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا۔ یہ روح کی غذا کیسے؟ وہ ایسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے
اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو رحمتوں کا نزول ہوا نا، تو یہ رحمتیں کس کی غذا بنیں گی؟ روح کی غذا بنیں گی. اور ہماری تو کوتاہی یہاں کہ 100 مرتبہ بھی درود شریف روز نہیں پڑھ پاتے. ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/4 پڑھوں گا. زیادہ پڑھو گے تو تمہارا اور فائدہ ہوگا. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا. نبی اسلام نے فرمایا زیادہ پڑھو گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3/4 درود شریف ہی پڑھوں گا ٹائم. فرمایا زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فرمایا. حدیث پاک میں ہے کہ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا وقت ہی درود شریف پڑھتا رہوں گا. نبی اسلام نے فرمایا اچھا اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے کاموں کو سنوار دیں گے. اگر تم ہر وقت درود شریف پڑھتے رہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے کاموں کو اللہ سنوار دیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل ان کی فضیلتیں نہ بتائی ہوئی ہوتی تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پر درود شریف ہی پڑھتا رہتا. کیونکہ ان کی بھی فضیلتیں بتائی گئی ہیں، اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس لیے میں ادھر بھی ٹائم دیتا ہوں. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پہ درود شریف ہی پڑھتا رہتا. اب یہ درود شریف کا پڑھنا روح کی غذا، اور سند ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتوں کا نزول. تو یہی رحمت تو انسان کی روح کی غذا ہے. پھر اس کے بعد تلاوت قرآن پاک. اس کا پروف کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم پر رحمتیں برسائی جائیں. تو قرآن پاک سے ثبوت مل رہا ہے نا کہ تلاوت قرآن پر انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، تو وہ روح کی غذا ہوتی ہے. اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو انسان ناظرہ پڑھے یا یاد کیا ہوا پڑھے، اور اس سے بھی بہتر یہ کہ اس کو نماز کی حالت میں پڑھے، پھر اور زیادہ رحمتیں بڑھ گئیں. چنانچہ آپ اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی کا ایک بڑا معمول تھا رات کا بیشتر حصہ تہجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھنا. اور یہ نہیں تھا کہ وہ سارے کئی پارے ہی پڑھتے تھے، پارے بھی پڑھتے تھے، اور کئی مرتبہ ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے تھے. قاسم بن محمد بن بکر صدیق لانو جو فقہائے سبع مدینہ میں سے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی عائشہ صدیق عنہا کو دیکھا، انہوں نے چاشت کے نوافل کی نیت باندھی اور ایک آیت کو پڑھنے لگی. میں کافی دیر بیٹھا رہا. جب میں نے دیکھا ٹائم لگ رہا ہے تو میں نے سوچا میں بازار جاتا ہوں، فلاں کام کر کے آتا ہوں. فرماتے ہیں میں بازار بھی گیا، کام بھی سمیٹا. جب واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا اسی جگہ پر وہ کھڑی اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی تھی. اتنی دیر ایک آیت کی تلاوت ہوتی تھی جس پر گھنٹوں گزر جاتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اتنا قرآن پڑھتے تھے تہجد میں حتیٰ یتورمت قدمہ، قدم مین مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا.
صدیق اکبر عنہ، ان کا تو قرآن مجید کے ساتھ عشق معروف ہے، پڑھتے تھے ہر وقت قرآن، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، خود بھی روتے تھے، دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، تو فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے تو رونے کی آوازیں چوتھی صف میں جایا کرتی تھی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا معمول رہا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی درمیان میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی، یہ تو عرف میں ایک بات کی جاتی ہے، اور جو بات عرف میں کی جائے اس کو اسی طرح قبول کرتے ہیں۔ اس کی مثال سن لیجئے، ایک بندہ پڑھتا ہے، پھر کالج میں پڑھانے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پڑھاتے پڑھاتے اس کی وہیں وفات ہو جاتی ہے، تو لوگ بات کرتے ہیں، اور جی اس نے تو ساری زندگی بس پڑھنے پڑھانے میں ہی گزار دی۔ اب اس کا کیا مطلب؟ درمیان میں ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی؟ اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پورا گویا وقت ہی اس نے اسی ترتیب پر گزار دیا۔ تو اسی طرح 40 سال ان کا معمول رہا۔ اگر درمیان میں کوئی ایک آدھ دن ایسا نہ بھی ہو سکا یا وضو درمیان میں کر لیا تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ انسان عرف میں بات کر جاتا ہے۔ اب اس کی دلیل سن لیجئے، قرآن مجید میں ہے، ملکہ بلقیس تھی، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ اب کل کے لفظ کو کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے، جی اس کے پاس ریفریجریٹر تھا، اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی تھی، جی کل کہا ہے قرآن نے، تو کہیں گے عقل کے اندھے، اس زمانے میں جو بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا وہ سب کچھ تھا، اب کل کے اندر کیوں تفصیل لے کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا؟ تو عرف میں بات کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کہا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، معمول تو رہا نا ان کا۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا تو مجھے 16 دن لگے راستے میں، اور میں نے اس دوران 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ اتنا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اب ذرا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کتنی تلاوت ہے ہماری زندگیوں میں۔ اکثر تو ایسے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اکثریت کی زندگی میں قرآن کی تلاوت آج نہیں ہے، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ بھی پاؤ پڑھ لیا، آدھا پارہ پڑھ لیا، مشکل سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک پارہ پڑھتے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روح کو غذا پہنچا ہی نہیں رہے۔ بھائی کھانا تو کھاتے ہیں دن میں 3 مرتبہ، اور اگر ایک دن کھانا نہ ملے، نہ ناشتہ، نہ دوپہر کا کھانا، نہ رات کا کھانا، تو اگلے دن اٹھتے ہوئے سر چکراتا ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ایک دن کے غذا کے ناغے پر اگر بدن کی کمزوری اتنی ہو گئی کہ چکر آتے ہیں، تو جس روح کو غذا ملی ہی نہیں، مہینوں کے حساب سے، سالوں کے حساب سے، اس روح کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت نماز متعین فرمائی کہ میرے بندوں کو دن میں 5 مرتبہ روحانی غذا ملنی چاہیے۔